الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزو، شادی یہ ایک ایسا سنگ میل یا مائل سٹون ہے جس سے گزرنے کے بعد زندگی یا تو آسان ہوتی ہے یا انتہائی دشوار ہو جاتی ہے۔ شادی صرف دو فرد کے ملنے کا نام نہیں بلکہ اس سے دو خاندان جڑتے ہیں۔ انسان کی پوری زندگی اس پر منحصر ہوتی، پوری زندگی کا اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس سے اس کی خوشیاں وابستہ ہوتی ہے، اس کی نسل جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے شادی سے پہلے شریک حیات کا انتخاب یہ بہت اہم اور ضروری عمل ہے۔ اس معاملے میں اپنے عارضی جذبات اور وقتی مصلحتوں کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اچھی طرح سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے مزاج کو بیان کیا ہے کہ لوگ عورت سے شادی کرتے وقت چند چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مال کو دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خاندان اور شرافت کو دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے دیندار ہوتے ہیں جو ہونے والی بیوی میں دینداری دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے ہوئے اور رغبت دلاتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے ہم تماموں کو دینداری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ نیکوکاری، صلاح و تقوی، دینداری یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو احساس ذمہ داری دلاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ دیگر چیزیں اپنی شریک حیات میں نہ دیکھیں، خوبصورتی بھی دیکھیں، لیکن سب سے پہلے دینداری دیکھیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور دین کو بالکل اخیر میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دینداری سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ جس کے اندر دینداری ہوگی، جس کے اندر تقوی ہوگا، وہ اپنے شریک حیات پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اس کے حقوق کو پورا کرنے کا بھرپور خیال رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اور اہم اصول جو شریعت نے بتایا ہے وہ ہے کفو، برابری، مساوات، ہم پلہ ہونا۔ کفو ہونا کیوں ضروری ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دونوں کی زندگی کا ڈھنگ، گزر بسر کا طریقہ، اس کو بدلنے کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کفو ضروری ہے۔ کفو میں چند چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے دینداری ہے۔ ایک دیندار لڑکی کا ایک غیر دیندار یا فاسق اور فاجر انسان کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے تو یہ غیر کفو ہے، جو صحیح نہیں ہے، زندگی بنیں گی نہیں بلکہ بگڑیں گی۔ دوسرا ہے خاندان۔ ایک خاندان والی لڑکی کا ایک ایسے گھر میں جہاں خاندان پورا بگڑا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہے، اخلاق پامال ہے، ایسی جگہ اگر رشتہ کیا جا رہا ہے تو مزاج بنتا نہیں ہے، پھر زندگی کڑتے ہوئے گزرتی ہے، تکلیفوں کے ساتھ، پھر تکلیفوں کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آتی ہے، اور انسان وقت سے پہلے ہی تھک ہار جاتا ہے۔ تیسرا ہے پیشہ۔ ہم جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اسی پیشے میں اگر ہم اپنی بچی کا نکاح کریں یا بچے کا نکاح کریں تو یہ مزاج ملتے ہیں، باہم مطابقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ چند چیزیں ہیں جو اگر ہمیں مل جائے تو نور علی نور ہے۔
اس میں سب سے پہلے تعلیمی برابری ہے۔ تعلیمی برابری ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیشن اور پروفیشن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اختلافات کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی میں ایک اور چیز ہے اور وہ ہے فکری مطابقت، دونوں کے فکر اور سوچ کا ملنا۔ اگر ایسا ہے تو رحمت ہے، ورنہ زحمت ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک اپنی سوچ کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس طرح اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی کا حامل مرد خوشگوار خاندان کی ضمانت ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، پابندی اور احساس ذمہ داری۔ ایسا شخص نرمی سے معاملات کو آگے لے جاتا ہے جس سے مشکل حالات میں بہتر فیصلے اور نتائج سامنے آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شادی اور نکاح سے پہلے شریک حیات کا انتخاب ایک اہم کام ہوتا ہے جس کو جذبات سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی سوچ کر انجام دینا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو ان چیزوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔